السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر سرور کائنات نور مجسم رحمت عالم سرور قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ گزشتہ کل میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی اور پھر آج آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ اصل موضوع پر جو بیان ہوگا وہ مسجد نور الہی کے بہترین خطیب و امام حضرت علامہ مولانا تاج الدین صاحب قبلہ کا موضوع آپ کو مکمل طریقے سے سماعت فرمانا ہے۔ میں تو بیچ میں آ کر کے تھوڑی سی بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سب بڑی شخصیتوں کے سامنے بول نہیں سکتا، لیکن کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کچھ ان لوگوں کو دیکھ کر کے بولنے کا طریقہ ہے، اس لیے تھوڑی سی کوشش کروں گا۔ اور خاص یہ میں کہنا چاہوں گا کہ مسجد نور الہی کا یہ کام جو انہوں نے کیا، مسجد سے لائیو پروگرام، یوٹیوب پر لائیو پروگرام سٹارٹ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ کل ہم نے بات کی تھی اور امام عالی مقام کی بارگاہ میں ہم نے دعا کی تھی کہ امام عالی مقام کے صدقے میں انشاءاللہ کل یہ لائیو پروگرام آپ کو دیکھنے کو ملے گا، کل شروع ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا وجدان ہے اور یہ ہمارا یقین کامل ہے کہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں کل ہم نے مانگا تھا اور آج اس کا پھل ہمیں دے دیا۔ تو کہنے کا ماحصل اور مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں صدق دل سے مانگو، صدق دل سے مانگو۔ اگر تم امام عالی مقام کی بارگاہ میں سچے دل سے مانگو گے تو امام عالی مقام کی بارگاہ سے ہماری دعا سرکار تک پہنچائی جائے گی، اور جب سرکار تک پہنچ جائے گی تو سرکار اسے خدا تک بڑھا دیں گے، اور جب خدا تک پہنچ گئی تو وہ ہماری دعا قبول ہونی ہی ہونی ہے، ہماری وہ دعا قبول ہونی ہی ہونی ہے۔ حضرات محترم، تو سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے رہے۔ کل بھی میں نے کہا تھا، آج پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سرکار امام عالی مقام کی بارگاہ میں جمع ہو کر کے جب خراج عقیدت نہیں پیش کر سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان حال ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مسجد میں یا پروگرام میں بیٹھ کر کے امام عالی مقام کی سوانح حیات کو سن نہیں سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دوسرے راستے مہیا کر دیے ہیں کہ ہم دین کی طرف مائل رہے۔ تو یہ یوٹیوب پر پروگرام لائیو، یوٹیوب پر پروگرام لائیو ہو رہا ہے، سوشل ڈسٹنس کا دھیان ہم رکھ رہے ہیں، قانون کا بھی ہم پالن کر رہے ہیں اور امام عالی مقام کا بیان بھی ہم کر رہے ہیں۔ امام عالی مقام کے مقام کو تو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ امام عالی مقام کے تعلق سے میں بتاؤں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو طالب کی بیوی آئی اور
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ کل میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جسے میں بیان نہیں کر سکتی. تو اللہ کے پیارے رسول نے کہا کہ بتاؤ وہ بات کیا ہے. ایک بار آپ نے کہا تو آپ نے پھر عاجزی و انکساری کی کہ میں وہ بات بیان نہیں کر سکتی ہوں. اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ بیان کرو کیا بات ہے, کیا تم نے خواب میں دیکھا. تو وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسد اقدس سے یعنی آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا کاٹ کر کے میری گود میں رکھ دیا گیا, ایک ٹکڑا کاٹ کر کے میری گود میں ڈالا گیا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے, فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور پھر امام علی مقام پیدا ہوئے, پھر امام علی مقام پیدا ہوئے. تو اللہ کے پیارے رسول نے نام حسین اور شبیر رکھا, نام حسین اور شبیر رکھا. تو حضرات محترم جب اللہ کے رسول کے جسم کا ٹکڑا امام علی مقام کو بتایا جائے, اس امام کی بارگاہ میں ہم اپنے گھروں سے جو پڑھ سکتے ہیں پڑھ کر کے ایصال ثواب کریں, ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور ان سے طلب کریں. کسی دوسرے سے طلب کرنے کی ضرورت نہیں, کسی دوسرے سے طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم امام علی مقام کو خوش کر لے تو دیکھو کہ امام علی مقام خوش تو اللہ کے رسول خوش, اور جب اللہ کے رسول خوش ہو گئے تو خدا خوش ہو جاتا ہے. اور جب خدا خوش ہو جائے گا, جب خدا خوش ہو جائے گا تو خدا کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرو گے وہ قبول ہو جائے گی, جو بھی دعا کرو گے وہ قبول ہو جائے گی. تو اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں ہم جو بھی جاتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا. تو یہ ان کے گھر کا بیٹا ہے, ان کا بیٹا ہے, ان کی بارگاہ میں بھی جاؤ گے تو کبھی خالی نہیں لوٹو گے, ان کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو کبھی خالی نہیں لوٹو گے. اور امام علی مقام تو کیا ہر اہل بیت, ہر اہل بیت کی بارگاہ میں یہ گھرانہ ایسا شکی گھرانہ ہے کہ جن کے در پر کوئی جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا, کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے, حاتم طائی کے پوتے نے, حاتم طائی کے پوتے نے یہ کہا کہ میرے دادا, ایک اہل بیت سے کہا کہ میرے دادا کے 8 دروازے اور ایک فقیر ایک مرتبہ آیا, اس دروازے سے لیا پھر دوسرے دروازے پر گیا تو وہاں پر بھی اس کو عطا کیا گیا. اس طریقے سے اس نے 8 دروازوں سے امداد لی, اس نے 8 دروازوں سے امداد لی, لیکن اسے بھگایا نہیں گیا. تو میرے دادا اتنے سخی تھے, میرے دادا اتنے سخی تھے تو وہ سید زادے نے کہا کہ تیرے دادا اتنے سخی تھے کہ 8 دروازے سے دیا, اور فقیر کو اتنی ضرورت تھی کہ 8 دروازے سے لیا, لیکن میرے نانا کا در وہ در ہے جہاں ایک بار دے دیا جائے تو دوسری بار کی ضرورت نہیں رہتی, ایک مرتبہ دے دیا جائے تو دوسری مرتبہ کی ضرورت نہیں رہتی. تو اہل بیت اطہار وہ ہے کہ جن کے پاس تم جا کر کے اگر کوئی چیز مانگو گے اور انہوں نے عطا کر دی تو پھر تمہیں زندگی بھر کوئی چیز مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی, کوئی چیز مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اسی لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ہی کام ہمیں کرنا ہے. امام علی مقام نے جو راستہ ہمیں دکھایا ہے اس راستے پر چلنے کی کوشش کرنی ہے. امام علی مقام نے ہمیں بہت ساری چیزیں دی ہے, بہت ساری سیکھ دی ہے. ان سیکھوں پر, ان راستوں پر, اس راستے پر اگر ہم عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی کی بھی کوئی مجال نہیں کہ کسی مسلمان کو انگلی دکھا سکے. اور اسی امام علی مقام امام حسین کے صدقے میں
بس یہی دعا ہے کہ رب کائنات امام علی مقام کے صدقے میں کل ہم نے دعا کی تھی وہ آج رب کائنات نے قبول کی. آج پھر ہم ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات پورے ہندوستان کے لوگوں کی، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، اسلام یہی سکھاتا ہے کہ ہر ایک کے لیے اچھی بات کہو. تو وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی امام علی مقام کے صدقے میں سارے ہندوستان واسیوں کو اس کورونا وائرس سے محفوظ و مامون رکھے. اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا اور پکا حسینی بن کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرات بالخصوص نور الہی مسجد کے کمیٹی کے حضرات جتنے بھی ہیں وہ اور متولی صاحب جناب سید عابد علی باپو، ان سب کی بڑی کاوشیں اور کوششوں کے ساتھ یہ کام آگے بڑھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ہر ایک کو دین کا جذبہ عطا فرمائے. ہر ایک مسجد سے یہ پروگرام لائیو کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ گنہگار کے بھی علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد